شرک پور شریف کے جنوب مغرب میں چوک شیر ربانی سے چنگی سٹاپ کی جانب جائیں تو محلہ عیدگاہ میں مدرسہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل سامنے حضرت سید بابا گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزار واقع ہے۔ حضرت سید بابا گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پور کے اس دور اور ان پرانے بزرگوں میں سے ہیں جب شرک پور آباد ہو رہا تھا۔ آپ کی پیدائش 1170 ہجری بمطابق 1756 عیسوی میں ہوئی۔ حضرت سید بابا گلاب شاہ صاحب اور ان کے دو دوسرے بھائی حضرت بابا سید جیون شاہ صاحب اور حضرت بابا سید محمد انور شاہ صاحب اپنی چھوٹی عمر میں ہی حافظ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں قرآن پاک پڑھا کرتے تھے۔ حافظ محمد اسحاق شیخ محمد قائم کے بیٹے تھے جو کہ شرک پور کے شروع کے ان بزرگوں میں سے ہیں جب شرک پور آباد ہو رہا تھا۔ ان تینوں بھائیوں نے قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد ابتدائی اسلامی کتابیں پڑھیں۔ یہ تینوں بھائی حافظ محمد اسحاق کے شاگرد بس کہنے کو شاگرد تھے، مگر حقیقت میں یہ ان کو اپنے بچوں کی طرح عزیز تھے۔ انہوں نے استاد کے گھر میں ہی پرورش پائی اور انہی کے گھر میں رہتے تھے۔ جوانی کو پہنچے تو حافظ محمد اسحاق نے ان کی شادیاں سعادات کے گھروں میں کرانے کا پروگرام بنایا، مگر ان تینوں بھائیوں نے محض اس لیے شادی سے انکار کر دیا کہ اگر وہ شادیاں کریں گے تو دین کی خدمت یکسوئی کے ساتھ نہ کر سکیں گے۔ حافظ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ان تینوں بھائیوں کو دین سے لگاؤ کی وجہ سے عیدگاہ والی زمین وقف کر کے دے دی اور ہدایت کی کہ وہ وہاں ایک مستقل خانقاہ بنائیں اور بچوں کو پڑھانے کے علاوہ اس خانقاہ سے خدمت خلق بھی کیا کریں۔ اس مقصد کے لیے ان کو کچھ زرعی زمین بھی دی گئی تھی۔ اس کے بعد حافظ سید بابا گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغ و اشاعت دین کا کام سنبھال لیا اور ان کے دوسرے بھائی حضرت بابا سید جیون شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرک پور کے نواحی گاؤں کوٹ محمود چلے گئے اور حضرت سید محمد انور شاہ صاحب واپس سندھ چلے گئے کیونکہ یہ تینوں بھائی پیچھے سے سندھ کے ہی تھے۔ حضرت سید بابا گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمین پر ایک عیدگاہ بنائی جو اب بھی ان کے مزار کے ساتھ موجود ہے، جس میں وہ خود اور ان کے ہاں آنے والے لوگ نماز پڑھا کرتے تھے، مگر عیدین کے موقع پر سارے شرک پور کے لوگ یہاں اکٹھے ہو کر عید کی نماز پڑھتے تھے اور عید کے موقع پر یہاں عید میلہ لگ جایا کرتا تھا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ جب حافظ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1188 ہجری بمطابق 1774 عیسوی میں ہوا تو شرک پور کی ٹاہلی والی مسجد کے مدرسہ میں قرآن پاک پڑھنے والے بچے بابا سید گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی درسگاہ میں آ گئے۔ بابا جی نے اپنے ان شاگردوں کی مدد سے یہاں ایک باغیچہ بھی لگایا اور ایک بڑ کا درخت بھی لگایا تھا جو کہ اب تک موجود ہے، لیکن اب اپنی عمر تقریباً پوری کر چکا ہے اور خشک ہو گیا ہے۔ یہ بہت گھنا درخت تھا، اب صرف اس کا ایک تنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ حضرت بابا گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کرامت بزرگ تھے۔ وہ اگر کسی بیمار کو دم کرتے یا پھر پانی دم کر کر کے دے دیتے تو وہ بیمار صحت یاب ہو جاتا۔ جن عورتوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی انہیں بھی بابا جی کی دعا کے صدقے اللہ تعالیٰ اولاد جیسی نعمت سے سرفراز فرما دیتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ بہت سی ہندو عورتیں بھی آپ کے ہاں آ کر اولاد کے لیے دعا کروایا کرتی تھیں اور فیض یاب ہو کے جایا کرتی تھیں۔ آپ کسی سے کوئی نظر نیاز نہیں لیتے تھے، تاہم ایسی عورتیں جو دعا کروانے کے لیے آتی تھیں ان سے فرماتے کہ شکر کے شربت کا ایک گڑھا بھر کر لایا کرو اور یہاں سے گزرنے والے مسافروں کو پلا دیا کرو۔ اس طرح یہاں سے گزرنے والا ہر مسافر ہر وقت یہاں سے اس شربت سے اپنی پیاس بجھایا کرتا تھا۔ حضرت بابا گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد بھی ان کے سالانہ عرس پر جو کہ اب میلے کی شکل اختیار کر چکا ہے، لوگ شکر کے شربت کے گڑھے بھر بھر کر لایا کرتے تھے اور لوگوں کو پلایا کرتے تھے، مگر یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے۔ حضرت بابا سید گلاب شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 1245 ہجری بمطابق 1829 عیسوی میں ہوا۔ آپ کو ان کے ہاتھ سے لگائے گئے بڑ کے درخت کے دامن میں دفن کیا گیا۔ ویسے بھی انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ ان کو ان کے استاد مرشد حافظ محمد اسحاق کے قدموں میں دفن کیا جائے، چنانچہ یہاں دفن کرنے سے ان کی وصیت پر بھی عمل ہو گیا۔ دیسی مہینے 11 ہاڑ کا دن ان کے وصال کا دن ہے۔ اسی دن کی نسبت سے آپ کا میلہ ہر سال ہونے لگا ہے۔ آپ کی قبر ایک طویل مدت تک بغیر مزار کے رہی۔ ازاں بعد مردانہ قد کے برابر 4 دیواری بنا کے سرکٹوں کی چھت ڈال دی گئی، مگر جو ہی ملک میں کوئی آفتاب آتی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تو یہ سرکنڈوں کی چھت یا تو گر جاتی یا پھر اس میں آگ لگ جاتی۔ چنانچہ 1898 میں اس چھت کو آگ لگ گئی اور یہ گر گئی۔ اسی طرح 1904، 1912، 1918 اور 1928 میں بھی اس چھت کے ساتھ ایسے ہی حادثے پیش آتے رہے۔ 1946 میں میاں محمد اکرم صاحب متولی دربار بابا گلاب شاہ صاحب نے دربار کی چھت پختہ کروا دی۔
مزار پر جو بھی دیا جلایا جاتا وہ شدید بارش اور تیز آندھی کے دوران بھی جلتا رہتا تھا۔ اس آستانہ کے سجادہ نشین صاحبزادہ میاں مقصود احمد صاحب خلف الرشید میاں محمد اکرم صاحب ہیں۔ انہی کی سرپرستی میں ان کی اولاد اور بھائی سالانہ عرس پاک کی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں۔ اب صاحبزادہ میاں محمد عمر قادری، جن کا دعا خانہ اور گھر مزار کے ساتھ ہی ہے، وہ اس آستانہ پر ماہانہ 11ویں شریف کا ختم بھی کرواتے ہیں۔